میں نے سلائی کا سفر کیسے سٹارٹ کیا، چیلنجز بھی آئے، بہت سی مشکلات بھی آئیں، اور کس طرح سے اس کو میں نے اپنے شوق کو اپنا پیشہ بنایا۔ السلام علیکم۔ کیا آپ بھی اپنے کام کے ساتھ موٹیویٹ رہنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، اور ساتھ کے ساتھ میں بنا رہی ہوں بہت زبردست سا گلے کا ڈیزائن، اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اگر دیکھنا ہے، آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا، اور اگر دیکھنا نہیں چاہتے تو آپ سائڈ پہ بے شک موبائل کو رکھ لیجئے گا اور جسٹ بس میری باتیں سنیں، اور آپ یقین مانیں اتنے انشاءاللہ موٹیویٹ ہو جائیں گے کہ آپ اٹھ کے اپنا کام سٹارٹ کر دیں گے۔ سٹارٹ کروں گی آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے یہ، اور یقین مانیں کہ مجھے ہر ایک چیز کا، ہر ایک ہنر سیکھنے کا شروع سے بچپن سے ہی شوق رہا ہے۔ میں نے لیڈیز کو دیکھا کہ وہ اون کا کام کر رہی ہیں تو میں نے وہ سیکھ لیا، کڑھائی کر رہی ہیں تو میں نے وہ سیکھ لیا، اور اس کے علاوہ سلائی، اور مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہے، کروشیا کا کام، اور اس کے علاوہ ایجوکیشن یقین مانیں کچھ تو میں نے شادی سے پہلے لی، اور بہت ساری ایجوکیشن میں نے شادی کے بعد بھی لی۔ بہت ینگ ایج میں میری شادی ہو گئی تھی کہ ابھی بچپنا بھی صحیح سے نہیں گزرا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے بعد ایک الگ ہی سفر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہاں میں نہیں جاؤں گی، لیکن میں اپنا جو جرنی ہے سلائی کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے بیٹھی ہوں، تو میں آپ کے لیے وہی پوائنٹس لاؤں گی جو آپ کو فائدہ دے، اور کوئی فالتو کی بات نہیں کروں گی۔ میں یہاں سلائی کی بات کروں گی، اپنے کام کی بات کروں گی، آپ بے شک اپنے کام کے بارے میں سوچئے گا، ریلیٹ کیجئے گا میری ان باتوں کو۔ تو جب سلائی مجھے شادی سے پہلے ہی آتی تھی، کیونکہ مجھے شوق تھا تو میں ہر ایک کام کو سیکھنا چاہتی تھی، اور سیکھتے سیکھتے پھر میری سلائی بہت اچھے سے، حالانکہ میں نے جب سلائی سٹارٹ کی تو میں صرف 1 مہینہ ہی گئی تھی، جہاں پہ سلائی سینٹر بنا ہوا تھا، گورنمنٹ کا سلائی سینٹر تھا، بس 1 ہی مہینہ گئی، اور وہاں پہ اتنا سلو ہمیں کام سکھایا جاتا تھا کہ بس مجھے سلو کام نہیں سیکھنا تھا، اور مجھے تو جلدی سلائی سیکھنی تھی، اور جو شوق مجھے ہوتا ہے نا وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ 2 سے 3 دنوں میں، ہارڈلی میں اگر بہت بھی دیر ہو جائے تو 1 ہفتے میں سیکھ لوں۔ تو سلائی تو میں نے سیکھنی تھی ہر حال میں، اور مجھے بہت اچھی سلائی کرنی تھی اور بہت فاسٹ کرنی تھی۔ اچھا 1 مہینے میں نے بیسک سلائی تو سیکھ لی تھی، لیکن ظاہری بات ہے سلائی میں بہت زیادہ بیسک کے بعد جو مراحل آتے ہیں نا وہ سیکھنے کے لیے مجھے ایک تو لگن، شوق، اور اس کے بعد پھر مجھے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ 20 سال پہلے، آج سے 20 سال پہلے اتنی زیادہ کپڑے کوئی بھی نہیں سٹچ کرواتا تھا، اور جو نئے سیکھنے والے تھے ان کو تو بالکل بھی کوئی نہیں دیتا تھا۔ تو اس سے پھر میں نے پتہ ہے کیا کیا، جو پرانے کپڑے ہوتے تھے نا ان کو میں ادھیڑ کے، پھر اس کے بعد ان کو اچھے سے آئرن کر کے، دھو کے، آئرن کر کے، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹے کپڑے سلتی تھی، کٹنگ کرتی تھی اور سلتی تھی، اور ادھیڑنے میں جو مجھے ہوتا تھا نا کہ میں دیکھوں کہ سلائی اس میں کیسی ہوئی ہے، اور کتنے فاصلے پر کون سی سلائی ہوئی ہے، جی یعنی اگر جینٹس کے ہیں تو کالر میں انٹرنل جو سلائیاں ہوئی ہیں وہ کس طرح سے ہوئی ہیں، اور اگر لیڈیز ہیں تو وہ بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں بہت غور سے جب ادھیڑتی تھی نا تو میں ویسے ہی نہیں ادھیڑتی تھی، میں بہت زیادہ محنت کرتی تھی کہ اس میں دیکھوں کہ کٹنگ کیسی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے کرتے کرتے میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اور پرانے کپڑوں پہ ہی میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اور اسی دوران ظاہری بات ہے ہم نے نئے کپڑے بھی سلوانے ہوتے تھے، اکا دکا سوٹ ہی ہوتے تھے، لیکن اس پہ پھر میں اپنے ہی کپڑوں پہ، یعنی امی میرے اور بہنوں کے، اور اس کے علاوہ میری خالہ کے، ہم نے یہ کپڑے میں نے سٹچ کرنا سٹارٹ کر لیے تھے، اور میں بہت دل لگا کر اور بہت غور سے سیتی تھی، اور جب بھی میں سیتی تھی نا کوئی بھی لائن ادھر سے ادھر بھی تھوڑی سی لگ جاتی تھی تو میں ادھیڑتی تھی اس کو، پھر یہی ہوتا تھا کہ میں ادھیڑ کے دوبارہ سے اس کو سیتی تھی، اور یہی جو میرا عمل تھا نا اسی سے میری سلائی بہت اچھی ہونے لگی، اور بہت نیٹنس آئی میری سلائی میں، اور اسی طرح سے کٹنگ میں بہت غور سے کرتی تھی، تھوڑا سا بھی کپڑا ہوتا تھا تو ملا کے میں پھر اس کپڑے سے بہت اچھے سے کوئی نہ کوئی سوٹ وغیرہ سٹچ کر لیتی تھی، اور اسی دوران سلتے سلاتے میرے جو نیبرز ہوتے تھے وہ میرے کپڑے سٹچ ہوئے دیکھے، اور امی کے، خالہ کے، اور میری بہنوں کے، اور اس کے علاوہ شادیوں پہ جو ہم نے
فراکس وغیرہ سلنی ہوتی تھی میں سیتی تھی، اور پرانے کپڑوں سے بھی اچھے خاصے میں فراکس وغیرہ سل لیتی تھی۔ تو ارد گرد کے جو بھی خواتین ہوتی تھی وہ جب دیکھتی تھی تو ان کو میری سٹیچنگ پسند آنے لگی، اور 1 بائی 1 کر کے ہلکے پھلکے وہ دینے لگی مجھے، اور وہ نئے سوٹ ہوتے تھے، پرانے سوٹ میں نہیں سٹچ کرتی تھی، نئے سوٹ ہوتے تھے، اور وہ بہت اعتبار کے ساتھ مجھے دیتی تھی۔ اور یقین مانے جب میں وہ کٹنگ کرتی تھی اور سٹچ کرتی تھی، ایک تو خوشی بہت ہوتی تھی، اور ان پہ میں بہت زیادہ محنت کرتی تھی۔ ویسے یہ نہیں سیتی تھی کہ بس کٹنگ کی اور سی لیے، میں اس کے لیے بہت زیادہ سوچتی تھی۔ اور فرسٹ کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ ایک دفعہ میری خالہ کا جو سوٹ تھا اس کی شرٹ کا میں نے جو چوڑائی والا حصہ تھا وہ لمبائی میں لگا لیا، اور لمبائی والا چوڑائی میں لگا لیا، اور غلطیاں تو ہوئیں، بہت زیادہ غلطیاں ہوئیں، لیکن میں کوشش کرتی تھی کہ باہر سے آنے والے کپڑوں کو میں بہت احتیاط سے سیوں۔ اور اکا دکا اس طرح سے بھی ہوا کہ جو پرنٹ ہوتا تھا وہ یا تو شلوار میں یا شرٹ میں بیک پینل میں اس طرح سے جو پرنٹ ہوتا تھا وہ ایک ہی جانب جب ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی غلطیاں ہوئیں کہ پرنٹ میرا ایک جانب سے تو ٹھیک رہتا تھا، دوسری جانب سے الٹا ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے غلطیاں بھی بہت کی اور سیکھا بھی بہت۔ اچھا، یہ جو ساری بات میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ شادی سے پہلے والی بات ہے، اور اس کے دوران پھر میری شادی ہو گئی، اور شادی کے کچھ سالوں تک میں نے سٹیچنگ نہیں کی تھی، سمجھ لیں آپ 4-5 سالوں تک میں نے کوئی سٹیچنگ نہیں کی تھی۔ اور ہم جس ایریا میں رہتے تھے وہ ایریا مطلب بہت ہائی فائی ایریا تھا، اور وہاں پہ سب جو سوٹ سلواتے تھے وہ باہر ٹیلر سے سلواتے تھے، اور اتنا کوئی رجحان نہیں تھا کہ کوئی اتنی کم عمر بچی سے کوئی سٹیچنگ کروائے اور اپنے اچھے اور خوبصورت سے ڈیزائنز اور کپڑے جو ہے وہ ضائع کرے، تو یہی ان کو فیل ہوتا تھا کہ کوئی ضائع ہی نہ کر دے۔ تو اسی دوران پھر ہلکے پھلکے جو ہم جس ایریا میں رہتے تھے اس میں ہلکا پھلکا ہم نے کہنا سٹارٹ کیا۔ پھر جب ہم سوٹ جو پہنتے تھے ان کو ظاہری باتیں پڑوسی دیکھتی تھیں تو اس کے حساب سے بھی ہلکا پھلکا پھر ہم نے کہلوانا سٹارٹ کر دیا کہ ہاں میں سٹیچنگ کرتی ہوں، تو میں اسی طرح سے اپنے جو سیمپلز تھے وہ دکھاتی تھی۔ اور پمفلٹ ایک دفعہ ہم نے چھپوائے، پمفلٹ بھی چھپوائے تھے، اس کے علاوہ میں نے چھوٹا سا ایک بورڈ بھی لگایا تھا، اور اسی طرح سے 1.5 سال ہمیں لگ گیا تھا کہ ہم اچھی خاصی سلائی کرنا سٹارٹ کر لیں۔ تو اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو سوشل میڈیا سے تو آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ اور فیس بک، انسٹا تمام کو یوز کر کے آپ اپنی پبلسٹی کر سکتے ہیں، لیکن اس دور میں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، یا تو زبانی کلامی یا پھر پمفلٹ وغیرہ سے، یا پھر کسی پارٹیز میں یا سکولز میں، یا کوئی ایسی تقریب ہوتی تھی یا شادی بیاہ میں تو آپ کا پتہ چلتا تھا کہ ہاں آپ سٹیچنگ کرتی ہیں، اچھی سٹیچنگ کرتی ہیں، تو سب آپ کو سلوانے کے لیے سوٹ لاتے تھے۔ اچھا، سٹارٹنگ میں پیسے میں نے بہت کم رکھے تھے، اور اسی دوران کیونکہ میرے سیکھنے کا مرحلہ تھا، نئے گلوں کے ڈیزائن آئے ہوئے تھے، اور ان کو پھر میں لیتی تھی اور کس طرح سے ان گلوں کو میں دیکھتی تھی الٹا سیدھا کر کے، اور نئے گلوں کے ایسے ڈیزائنز ہوتے تھے کہ ڈوری والے ڈیزائنز ہوتے تھے، بہت مشکل ہوتے تھے، لیکن پھر بھی میں کہتی تھی کہ نہیں میں نے سٹچ کرنے ہیں، مجھے دے دیجئے میں سٹچ کر لوں گی۔ تو رفتہ کر کے آہستہ آہستہ پھر اس طرح کے ڈیزائنز میں نے کافی زیادہ ڈیزائن بنائے، اور بہت خوش ہو کے خواتین مجھے کپڑے دیتی تھی کہ میں بہت ریزنیبل پرائس پہ بہت مہنگے ترین ان کو ڈیزائنز بنا کر دیتی تھی۔ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو راتوں رات ہی آپ مشہور نہیں ہو جاتے، یا آپ کا کام سٹارٹ نہیں ہو جاتا، آپ نے آہستہ آہستہ سے سالوں پر محیط ہوتا ہے یہ سفر، اور تب جا کے آپ کی سلائی یا کوئی بھی جو آپ کام کرتے ہیں وہ مہنگا سے مہنگا ترین لوگ آپ کو دینے لگتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی سا بھی کام کرتے ہیں، کوکنگ کا کرتے ہیں، سٹیچنگ کا کرتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، وہ آپ نے اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے، ایک دم سے کوئی راتوں رات ماہر نہیں بن جاتا۔ اگر آپ کو بھی اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز چاہیے تو آپ نے میسج کر کے مجھے لازمی بتانا ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی بہت زبردست طریقے، بہت زبردست ٹپس کہ آپ کس طرح سے اپنے گھر اور اپنے کام کو، اپنے شوق کو لے کر تمام چیزیں کام وقت پہ کر سکیں، اور موٹیویٹ بھی رہیں، خوشی اپنا کام کر سکیں۔ تو اسی طرح سے خوبصورت اور زبردست سے ویڈیوز کے لیے، موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک کر لینا ہے، اور چینل پر جائیے، بہت زبردست میں نے آپ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی وزٹ کیجئے۔ پھر ملوں گی اچھی سے خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔